توشہ خانہ فوجداری کیس عمران خان کو ریلیف نہ ملا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ سیشن کورٹ نے وارنٹ معطلی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ سیشن عدالت نے درست فیصلہ کیا۔ عمران خان حاضر ہوتے پھر عدالت جانتی اور وہ جانتے۔ عمران خان نے عدالت میں حاضر نہ ہو کر بات کو پیچیدہ بنا دیا۔ خاتون جج کو دھمکی کیس میں عمران خان کے وارنٹ معطلی کی توسیع میں اضافہ۔ ایڈیشنل سیشن جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 20 مارچ کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ آئیں کاوش کریں، سازش نہ کریں، ابھی وقت نہیں نکلا، آئیں سب مل بیٹھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹ کی گولڈن جوبلی اجلاس سے خطاب، کہا ریاست کے لیے سیاست قربان کی، معاشی نظام ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام ضروری ہے، ملک کی بہتری کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، معاہدے کے لیے IMF کی شرائط پوری کی جا رہی ہے۔ ملک کی ترقی اور جمہوریت کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، عمران خان کا ٹویٹ۔ سینئر صحافیوں سے ملاقات میں بولے عدالت میں پیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا، گرفتاری عدالت میں پیش کرنے نہیں مارنے کے لیے ہے، انتخابات 90 روز سے آگے کیے گئے تو پھر آئینی تحریک چلائیں گے۔ عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان کی گرفتاری کا انتخابات میں تاخیر سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان پر کرپشن کے مقدمات ہیں، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ عمران خان لوگوں کو تشدد کے لیے بھڑکا رہے ہیں، پاکستان کی موجودہ خراب معاشی صورتحال کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری، لاہور ہائی کورٹ نے زمانت آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توسیع کر دی۔ تحریک انصاف کو اتوار کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے سے بھی روک دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے، آپ سب کو مل کر معاملے کا حل نکالنا چاہیے۔ عدالت کا حکم ہے، قاضی چیف سیکرٹری آفس میں پی ٹی آئی وفد سے مذاکرات ہوں گے۔ آئی جی پنجاب کی پریس بریفنگ، بتایا پولیس اہلکار عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیے، ضمانت ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے پتھر برسائے، پیٹرول بم پھینکے، 2 پولیس فورسز کی لڑائی نہیں ہوئی، جو وردی پہن لے وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ سے پولیس کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، داخلی راستے پر پی ٹی آئی نے کنٹینرز لگا دیے، کارکنوں نے خود سنبھال لیے، کارکن گھر کے مرکزی دروازے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہتا تھا کہ اسے 5 سے 8 کارکنوں کی لاشیں مل جائیں، لیکن ہم انہیں لاشیں نہیں چاہتے تھے۔ عمران خان کو عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے، نون لیگ کو تو نہیں ملا۔ نون لیگ کی چھوٹی موٹی کمزوری ہو سکتی ہے مگر اس کا بیانیہ کمزور نہیں۔ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو شریف اور زرداری اور ان فیملیز نے جس طریقے سے جھاڑو پھیرا ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، تیل کی قیمتوں کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، احتساب کے اوپر ڈسکشن نہ ہو اور پاکستان کے سیکیورٹی مسائل کے اوپر ڈسکشن نہ ہو۔ ان کا سارا فوکس عمران خان کی گرفتاری پر ہے۔ توشہ خانہ میں شریف اور زرداری خاندان نے جھاڑو پھیرا۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومتی رویوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد پولیس کو ہیلی کاپٹر ایسے دیے جاتے ہیں جیسے ٹیکسیاں ہیں۔ تمام ادارے الیکشن نہ کرانے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ سارے فراڈیوں نے مل کر اپنا نام پی ٹی ایم رکھ لیا ہے۔ ملک میں ریاستی اداروں کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔
عمران خان بانی متحدہ کی طرف حالات کو خراب کر رہا ہے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں عمران خان ایک انٹرنیشنل ایجنڈا لے کر آیا، چند ہفتوں سے پاکستان میں سرکس لگی ہوئی ہے۔ نواز شریف کے کیسز کو 6 سال ہو گئے، سنا نہیں جا رہا۔ زلمے خلیلزاد کی گفتگو پر غور کرنا ہوگا۔ پولیس اور محسن نقوی پہلے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کریں پھر بات کریں۔ سابق وفاقی وزیر مون صلاحی کہتے ہیں رانا ثناءاللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں اور ان کی گرفتاری کا حکم بھی دیا ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ جو خود عدالت کا مفرور ہے، یہ کس قانون کے تحت عمران خان کے خلاف آپریشن کر رہا ہے؟ تمام جماعتیں افہام و تفہیم کی سیاست کریں، دنگا فساد سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں شورش کی سیاست کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، انتخابات ضرور ہوں گے، اس میں حصہ لینا ہر جماعت کا حق ہے۔ عمران خان کے 84 مقدمات پر دنیا لان تان کر رہی ہے۔ عمران خان ریل میں ہو یا جیل میں حکومت سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں عدلیہ مریم نواز کے نشانے پر ہے، وہ نہیں جانتی کہ فائنل گول عدلیہ نے ہی کرنا ہے، اس کے والد کو عدلیہ لائے گی یا اللہ لائے گا۔ ملک افواہوں کی زد میں ہے، دنیا میں ہمارا معاشی بحران سوالیہ نشان بن گیا۔ مریم نواز پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی۔ چیف آرگنائزر نون لیگ نے گجرانوالہ کے حلقے PP 63 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے انتخابات ایک ہی دن کروانے کا مطالبہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا انکشاف، بولے مذکورہ ارکان کو مشورہ دیا کہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھیں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، مردم شماری پر سندھ کے تحفظات کا اظہار۔ مردم شماری میں کیے جانے والے افراد کی روزانہ کی بنیاد پر معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی احسن اقبال کو مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست، سپریم کورٹ نے نیب سے ریکور کی گئی تمام رقم کا ریکارڈ مانگ لیا۔ حکم دیا ہے کہ بتایا جائے اب تک کتنی ریکوری ہوئی اور پیسہ کہاں گیا، کس صوبے اور وفاقی حکومت کو کتنا پیسہ جمع کروایا۔ سرکاری اداروں، بینکوں اور عوام کو واپس کیے گئے پیسے کی تفصیلات بھی فراہم کی جائے۔ تمام تفصیلات آئندہ سماعت تک جمع کرائیں، پھر جائزہ لیں گے۔ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت کا کیس، لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی فریق بننے کی درخواست مسترد۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ جب آپ کے پاس اختیار تھا تب آپ نے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا جو اب اٹھا رہے ہیں۔ آ رہے ہیں نواز شریف پھر پاکستان واپس؟ نہیں آ رہے، کہاں آ رہے ہیں، لانا پڑ رہا ہے۔ تو نواز شریف تو خود کہاں ہے، وہ تو سارے لندن کے ریسٹورینٹس کے ریویو لکھ دیا اب انہوں نے، اب آ کے اپنی کتاب چھاپے ہیں لندن کے ریسٹورینٹس۔ نواز شریف ہے ان کی معاونت سے باہر، بلو پاسپورٹ جاری کیا ہے، اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ شہباز شریف ہی کی وجہ سے بدل۔ شہباز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف کو باہر۔ سپریم کورٹ نے صدر مملکت عارف الوی کو نااہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ صدر عارف الوی کی اہلیت کو شہری نے چیلنج کیا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے صدر پاکستان نااہلی کیس کی سماعت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں IMF سے معمول سے ہٹ کر معاہدے کے لیے بہت سخت شرائط رکھ رہا ہے۔ IMF معاہدے سے متعلق کوئی چیز قوم سے نہیں چھپائی۔ معاہدہ سابقہ حکومت نے 2019 میں IMF کے ساتھ کیا تھا۔ کوئی بھی طاقت پاکستان کو اسٹریٹجک اثاثوں پر فیصلہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ پیٹرول کے بعد غریب عوام کو ایک اور جھٹکا۔ IMF کے مطالبے پر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 23 پیسے تک اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ نیپرا بجلی قیمتوں میں اضافے سے متعلق تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ اضافے کا بوجھ ملک کے تمام صارفین پر پڑے گا۔ IMF
SWIFT نے پاکستان سے پھر ڈومور کا مطالبہ کر دیا. پیش کی شرائط پر عمل درآمد کے باوجود نئی شرط رکھ دی. 30 جون تک فائنانسنگ کرنے والے ملکوں کی تحریری یقین دہانی مانگی. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی. امریکی خام تیل کی قیمت 6% کمی کے بعد $66 فی بیرل پر آ گئی. برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت بھی فی بیرل $72 پر آ گئی. گیس کی قیمت بھی 6% کم ہو گئی. حکومت نے گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات میں 13 روپے کا اضافہ کیا تھا.